ملا علی اسی وجہ ہے کہ ملا عبد الرحمن ملا جامی لکھتے ہیں اس کے بعد جب بھی میرے نبی کی بارگاہ میں امام حسین آتے تھے سرکار صحابہ سے کہتے تھے دیکھو یہ حسین ہے اس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کے جب تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا اب نبی کی نسل چلے گی کیسے؟ سارے کفار قریش خوش ہیں کہ اب نبی کی نسل ختم ہو گئی مگر ان ظالموں کو پتا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ ابراہیم کو لینے پہ قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ نبی کی نسل کو قیامت تک باقی رکھے. اب آپ کہیں گے نسل کیسے چلی؟ میں نے کہا سنو سنو سرکار علیہ السلام کے لیے اللہ نے قانون کو چینج کر دیا. عبد الرحمن کی نسل چلے گی تو بیٹے سے, عبداللہ کی چلے گی تو بیٹے سے, تمہاری چلے گی تو بیٹے سے, میری چلے گی تو بیٹے سے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی نسلیں بیٹوں سے چل رہی ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قانون کو اس طرح چینج کیا کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ فی صلب کل نبی و اللہ تعالی جعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کی نسل کو اسی کی پیٹھ میں رکھا ہے لیکن تمہارے نبی کی نسل کو علی کی پیٹھ میں رکھ دیا گیا. توجہ ہے بات سمجھے کہ نہیں؟ نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے. بیٹی کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اور ایک بات یاد رکھیں گھر کی تربیت اچھی ہوتی ہے تبھی اس کا اثر نظر آتا ہے. اگر باپ بگڑا ہے تو پھر اولاد پر اس کا اثر ویسے ہی نظر آئے. مگر یاد رکھیں کربلا میں امام علی مقام 3 دن بھوکے پیاسے رہے. آخر آپ کو معلوم ہے یہ تربیت ملی کیسے؟ یہ تربیت فاطمہ الزہرا, یہ تربیت مولا کائنات. ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر و عمر کو ساتھ لیا اور فرمایا ابو بکر و عمر چلو چلو. کہنے لگے آقا کہاں چل رہا ہے؟ فرمایا حسن حسین بیمار پڑ گئے ہیں, ان کو بخار آ گیا ہے, طبیعت معلوم کرنے چل رہے ہیں. سرکار کے ساتھ دونوں صحابی گئے اور جانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے امام حسن و حسین کی طبیعت معلوم کی. اب ذرا ادھر توجہ کیجیے گا. ہمارے ہاں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے عورتوں کی زبانیں لمبی ہو جاتی ہے, معاذ اللہ کفریہ جملے بولتی ہے, کوئی کچھ بکواس کرتی ہے, کوئی کچھ بکواس کرتی ہے. مگر ادھر دیکھیں امام حسن و حسین کو بخار ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار مولا کائنات کو حضرت ابو بکر و عمر نے چلتے چلتے روکا اور روک کر کے فرمایا علی ایسا کرو منت مان لو تمہارے بیٹی اگر ٹھیک ہو جائے تو 3 دن کے روزے رکھنا. حضرت فاطمہ نے کہا میں بھی رکھوں گی, حضرت علی نے کہا میں بھی رکھوں گا, اور وہاں ایک وادی رہتی تھی انہوں نے کہا میں بھی رکھوں گی. آقا کریم علیہ السلام کے ان صحابہ کے مشورے کی برکت دیکھیے گا کہ دونوں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اب منت کو پورا کرنے کی, نظر کو پورا کرنے کی باری آئی. بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نظر مانی جائے گی اس نظر پر عمل کرنا ضروری ہے. بہرحال 3 دن کے بعد جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ساتھ ہی اس برہ نامی باندی نے کہا اب ہم نظر کو پورا کرتے ہیں. روزہ پہلا رکھا. پہلے دن روزہ رکھنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد تھوڑا سا جو لے کر حضرت علی ایک یہودی کے پاس کوئی سامان رکھ کے آئے اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ تھوڑا سا جو ہے 3 روٹی بنائی گئی رات کو کھانے کے لیے. افطار کے وقت جیسے ہی بیٹھے کسی نے دروازے پہ دستک دی, کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہو, کھانے کی ضرورت ہے. حضرت علی نے اٹھا کے پورا دے دیا. دوسرا روزہ رکھا. دوسرے دن پھر دروازے پر دستک, کہا پوچھا کون ہو؟ کہا مسافر ہو, مجھے کھانے کی ضرورت ہے. کہا کہ سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا.
ایک دن مسافر آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، تینوں دن آپ نے روزے رکھے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے اور اس بابی نے، اور تینوں دن روزے بھوکے پیٹ پر ہی رکھے۔ میں نے کہا یہ تربیت تھی فاطمہ کی، یہ تربیت تھی حسن کی، امام حضرت مولا کائنات کی، امام حسن اور حسین کو تربیت کی جا رہی ہے۔ بیٹا اگر اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی بات آئے اور تمہیں بھوک ستاتی ہو تو بھوک کا مقابلہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں علی اکبر پیاسے ہیں، کربلا میں حضرت امام حسین پیاسے ہیں، مگر ان کی پیاس نے، ان کی بھوک نے مصطفیٰ کی شریعت کے مقابل ان کا قدم پیچھے نہیں کیا، بلکہ پوری طریقے سے ڈٹ کر رہے اور دنیا والوں کو بتا دیا گھروں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بیٹے ایسے ہی کربلا میں جیت کر کے آئے گا۔ اس لیے جلسوں کو اس کے لیے مت بنائیے کہ کانوں کو اچھا لگا، ورنہ قیامت کے دن سارے جلسے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یہ صبح کو تبصرے ہوتے ہیں نا کہ ارے ہمارے یہاں اتنے مولانا آئے تھے، 50,000 میں وہ آئے، 40,000 میں وہ آئے، 30,000 میں وہ آئے، 10,000 میں وہ آئے۔ یہ تبصرے جو صبح کو کرتے ہو نا، یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جلسے کرانے میں کچھ خلوص ہے، اس لیے سدھار نہیں۔ کوئی سدھار ہے؟ سدھار کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا یاد رکھیے، نیت میں جہاں بھی خلوص ہٹا سب کچھ برباد۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، دنیا کا سب سے حسین و جمیل نبی اسی نے تو پیدا کیا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ سلیمان کو دنیا کی بادشاہت اسی نے عطا کیا۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اچھا کیوں کہا گیا کہ صحابہ اکرام نے جو خرچ کیا ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو صحابہ کے خرچ کے 2 کلو 45 گرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت توجہ چاہو، ما بلغا مد احدہم او نصیفہ، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تب بھی 2 کلو 45 گرام کے برابر نہیں۔ ایک طرف احد پہاڑ برابر سونا ہے، دوسری طرف 2 کلو 45 گرام ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خلوص اگر پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پر کسی کا حق ہے، کہے گے اللہ کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، مولا اس نے میرا حق مارا، اس نے میرا حق مارا، اور اس کے پاس نے کیا پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ آخر ختم ہوتے 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 ساری نیکیاں ختم۔ اب یہ بندہ روئے گا، اللہ اب میرا کیا ہوگا، میں تو جہنمی ہوں، نیکیوں کے بل پہ جنت میں چلا جاتا، کچھ بچا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ادھر آ بھئیہ، ادھر توجہ کرو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادھر آ۔ رب فرمائے گا تیرے لیے زکوٰۃ کا ثواب، تیرے لیے حج کا ثواب، تیرے لیے اتنے صدقے اور مال کا ثواب۔ وہ کہے گا مولا میں تو اتنا غریب تھا، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، مجھ پہ حج فرض ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا تو کہتا تھا تنہائی میں، اے اللہ اگر تو مجھے اتنا مال دیتا کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی تو میں یقیناً زکوٰۃ نکالتا، اگر اتنا مال دیتا کہ مجھ پہ حج فرض ہوتا تو میں حج کرنے کے لیے جاتا۔ اللہ فرمائے گا میں جانتا تھا کہ تیری نیت سچی تھی، مجھے معلوم تھا اگر دولت مل گئی ہوتی تو حج کرنے جاتا، مجھے معلوم تھا اگر دولت ملی ہوتی تو غریبوں میں خرچ کرتا، اس لیے تیرے پاس دولت نہ صحیح مگر نیت میں خلوص تھا، اس لیے میں نے ان ساری چیزوں کا ثواب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ثواب کی بنیاد پر جو کام اس نے نہیں بھی کیا ہے اس کی بنیاد پر اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اور ایک آدمی ایسا ہوگا جہاد کیا ہوگا، قاری قرآن ہوگا، شہادت کا جام دیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، لوگوں میں مال خرچ کیا ہے، شیخ صاحب کے یہاں 15
پتیلے بنتے ہیں 11ویں میں، سیٹھ صاحب کے یہاں امام حسین کے نام پہ 1 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ رب فرمائے گا سوچ، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے اچھی آواز والا کہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے غازی کہیں یا شہید کہیں۔ اس لیے وہ کرنے کے باوجود بھی نہیں کچھ پائے گا، اور یہ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی سب کچھ پائے گا۔ اس لیے دل میں خلوص پیدا کرو، جل سے خلوص سے کراؤ گے انشاءاللہ ہر سال تمہاری مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہوگا، اور ڈھول تاشے والے انشاءاللہ ایک دن صدر کر آئیں گے اور یہی کہتے نظر آئیں گے میں مجرم ہوا گا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ اچھا حضرت ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں آپ۔ بہت